حضرت مقدام ابن معدی کرب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا کہ انسان اگر اپنے پیٹ کو حد سے زیادہ بھر لے تو اس پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں بھرا، اس نے اس پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے بس چند لقمے کافی ہے، جو اس کی پشت کی ہڈی کو سیدھا اور کھڑا رکھے۔ تو اس کو چاہیے کہ پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ یعنی انسان کے لیے کھانے میں چند لقمے کافی ہے جس سے اس کی کمر سیدھا رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کم کھانے اور بھوک کے 10 فوائد لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کم کھانا کھاتے ہیں اس کے 10 فائدے ہیں۔ دل صاف اور طبیعت بیدار رہتی ہے اور دل نرم رہتا ہے، انسان میں عاجزی آ جاتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، خوف خدا اور عذاب الہی کا دھیان رہتا ہے، تمام گناہوں کی خواہشات مر جاتی ہے، کثرت نیند سے جان چھوٹ جاتی ہے اور عبادت پر مداومت حاصل ہوتی ہے، امراض سے نجات اور جسمانی صحت حاصل ہو جاتی ہے، اور زیادہ جمع کرنے کی مشقتوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور مخلوق خدا کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وعن عبید اللہ بن محسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت عبید اللہ ابن محسن کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ جان کی طرف سے یعنی اپنی ذات کی طرف سے بے خوف ہو اور اس کا بدن درست اور باعافیت ہو اور اس کے پاس ایک دن کے بقدر ضرورت خوراک کا سامان ہو، تو گویا اس کے لیے تو کل دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی، یعنی یوں سمجھو کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اچھا، یعنی اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا فی سر بھی، فی سر بھی، سین پر کسرہ ہے، اس سے مراد اس شخص کی ذات اور جان ہے، یعنی اپنی جان کے بارے میں بے خوف ہو، نہ دشمن کا خوف ہو، نہ کوئی جسمانی خوف ہو، بلکہ فارغ البال ہو، اور کہ یہ شخص اپنے اہل و عیال میں امن کے ساتھ رہتا ہو، تو ایک دن کی بقدر جو ہے اس کے پاس خوراک بھی موجود ہو، تو بس اس کو مزید چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بس یوں سمجھو کہ اس کو سب کچھ ملا ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید اگر اس دن موت آیا تو جو کچھ زیادہ کی طلب میں تھا وہ تو رہ گیا نا، اور اس دن جو استعمال کیا تو وہ اس کے استعمال میں آ گیا، اور اگر اپنی بیوی بچوں کو کھلایا پلایا ہوگا تو وہ صدقہ ہوا ہوگا، اور جو رہ گیا تو بس وہ تو پھر اور لوگ اس پر قبضہ کریں گے، اگر اس میں اور لوگوں کے حقوق ہوں گے پھر تو اور زیادہ وبال بنے گا۔ اسی لیے کسی دن اللہ تبارک و تعالی نے بقدر ضرورت جو ہے کچھ دیا ہو تو بس اس پر جو ہے قناعت اور صبر کرنا چاہیے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا فقلت لا یا ربی ولكن اشبع یوما واجوع یوما فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک واذا شبعت حمدتک وشکرتک رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے سامنے اس امر کو ظاہر کیا کہ وہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دے، لیکن میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار مجھ کو اس چیز کی قطعاً خواہش نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں، کہ جب میں بھوکا رہوں تو تیرے حضور گڑ گڑاؤں، روؤں، اپنے عاجزی بیان کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب میں سیر ہوں تو تیری حمد و تعریف کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ تو
تو دنیا سے نبی علیہ السلام کی برغبتی دیکھو کتنی زیادہ تھی. اور آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کہیں سے ہمیں کروڑوں خربوں اربوں پیسے دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام على حسویر فقام وقد اثر في جسده فقال ابن مسعود یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لك ونعمل فقال ما لي وللدنيا وما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوری پر سوئے اور سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر اس بوری کے نشان پڑے ہوئے تھے. یعنی برائی سے ہی برائی دی بنی پروتو نبی علیہ السلام سے کلا خوب نہ پوچھے دلو نو اغا برائی سکم ترونوی کنا اغا نشانون سکم ادا پا بدن بنی وطلی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں اجازت دے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دے اور اچھے کپڑوں کا انتظام کر دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو اس دنیا سے اور اس دنیا کو مجھ سے کیا سروکار. میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ کی تلاش میں آئے اور وہاں اپنی سواری ہی پر کھڑا رہے اور پھر اس درخت کو وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دے. عیش اور آرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. وعن عثمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال بیت یسکنہ وثوب یواری به عورتہ وجلف الخبز والماء رواہ ترمذی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز پر اپنا حق نہیں رکھتا. ایک تو گھر کہ جس میں وہ رہائش اختیار کرے بس، دوسرے کپڑا کہ جس سے وہ اپنا سطر ڈھانکے، اور تیسرے بغیر سالن کے خشک روٹی، اور چوتھے جو ہے وہ پانی. اچھا وجلف الخبز یعنی سالن کے بغیر روٹی، یا وہ روٹی جو پرانی ہو، سخت اور خشک ہو چکی ہو. یہ دونوں مطلب اس وقت لیے جائیں گے جب جلف پر جب جلف جو لفظ ہے نا اس پر جب کسرہ ہو جلف ہو، لیکن اگر جیم پر زبر ہو جیسے یہاں پر ہے جلف تو اس وقت یہ جلفتن کی جمع ہے پھر جو روٹی کے خشک ٹکڑے کو کہتے ہیں. اچھا یہاں اس حدیث میں ضروریاتی زندگی اپنانے کی حد بتائی گئی ہے. بس ایک مکان اور دوسرے جو ہے کپڑے جس سے سطر چھپ جائے، اور تیسری جو ہے بس ضرورت کے مطابق پانی روٹی. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں یہ ضروریات زندگی سے باہر ہے، ان سے اجتناب کرنے چاہیے. وعن کعب بن مالک عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ رواہ ترمذی والدارمی. حضرت کعب ابن مالک اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی حرص جو مال اور جاہ کی وجہ سے ہو اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. یعنی حب مال اور حب جاہ یہ دین کے لیے نہایت مضر ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیا منہ تو سوتا شیر یا پڑانگ دا سے سکم دا اور تا نما خلو، تو بھیڑیا ویسی بھی ایک جذباتی اندھادھن حملہ کرنے والا ایک ناترس درندہ ہے، لیکن جب یہ سخت بھوکا بھی ہو تو حملہ کرنے میں وہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے. تو دو بھیڑیوں کا تذکرہ
شاید اس لیے ہو کہ فساد برپا کرنے میں یہ کامل اور مکمل ہوتی ہے، کیونکہ دو کی جوڑی مل کر خوب مسابقت کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کو پھاڑ کر رکھے گی۔ تو اس حدیث میں ایک طرف اس فساد اور نقصان کی صورت پیش آئے گی، اور دوسری طرف ایک مسلمان آدمی کی جب مال اور حب جاه لشي یو سړی خلکو کې څه مرتبه حاصلون غوړي څه مزه څه خال مده څه لوی سړی وګڼي دغه څه سیټ حاصلون، مثلا خال امیر صاحب جوړ کی، خال مفلنائے جوړ کی، تو حب مال اور حب جا کی وجہ سے اس کی دین اور ایمان کے نقصان کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 2 بھیڑیوں کا نقصان بکریوں کے لیے اس نقصان سے کم تر ہے جو نقصان آدمی کے دین کو حب مال اور حب جا کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ یہ ایک حیت کی تشبیہ دوسری حیت کے ساتھ ہے جس کو علم معانی اور علم بیان میں تمثیل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حب مال اور حب جا یہ دین کے لیے نہایت مضر ہے، نقصان۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما